1932 میں عراق کے قصبے سلمان پاک میں ایک ایسا روح پرور واقعہ پیش آیا جو اسلام کی حقانیت اور ہمارے اسلاف کے ایمان کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بغداد سے 30 میل دور قصبہ سلمان پاک کی ایک پرشکوہ عمارت میں صحابی رسول سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے، اور اب اسی مزار کے گنبد سے متصل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 جلیل القدر صحابہ جن سے متعدد احادیث مروی ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت جابر بن عبداللہ بن عمرو بن حرام الانصاری رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبور پر نور موجود ہیں۔ لیکن یہ قبور پہلے یہاں نہیں تھیں، بلکہ سلمان پاک سے تقریباً 3 سے 4 فرلانگ کے فاصلے پر ایک غیر آباد جگہ پر موجود تھی، جہاں زیر زمین پانی کے سبب حضرت حذیفہ بن یمان نے 2 مرتبہ شاہ عراق شاہ فیصل اول کے خواب میں آ کر اس سے کہا کہ مجھے اور جابر کو یہاں سے منتقل کر دو، کیونکہ دریائے دجلہ کا پانی قبر میں رس رہا ہے۔ شاہ عراق نے مسلسل 2 راتوں تک یہی خواب دیکھا تو سمجھ نہیں پایا۔ تیسری رات حضرت حذیفہ نے مفتی اعظم عراق نور السعید پاشا کے خواب میں آ کر یہی بات دہرائی۔ جب مفتی صاحب نے شاہ عراق سے اس کا ذکر کیا تو اس نے فوراً ہی ان سے عرض کی کہ آپ مزارات سے اسجاد مبارکہ منتقل کرنے کا فتویٰ جاری کر دیجیے، میں بلا کسی تردد عمل کروں گا۔ فتویٰ اور شاہی فرمان عراق کے تمام اخبارات میں شائع ہوا اور خبر رساں اداروں نے اس تاریخی خبر کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ مقررہ دن یعنی 24 ذی الحج 25 اپریل پیر کے دن 1932 عیسوی میں ہزاروں یا شاید لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں مزارات کھولے گئے تو معلوم ہوا کہ حضرت حذیفہ بن یمان کی قبر مبارک میں پانی آ چکا تھا اور حضرت جابر بن عبداللہ کے مزار میں نمی پیدا ہو چکی تھی۔ تمام ممالک کے سفراء اور عراق کے اراکین حکومت، مذہبی رہنماؤں اور شاہ عراق کی موجودگی میں پہلے حضرت حذیفہ کے جسد مبارک کو کرین کے ذریعے زمین سے اس طرح اوپر اٹھایا گیا کہ مقدس جسم کرین کے ساتھ رکھے ہوئے اسٹیچر پر خود بخود آ گئی، اور پھر کرین سے اسٹیچر کو علیحدہ کر کے شاہ فیصل، مفتی اعظم عراق، وزیر مختار جمہوریہ ترکی اور ولی عہد مصر شہزادہ فاروق نے کاندھا دیا، اور یہ جسد مبارک بڑے احترام سے شیشوں کے تابوت میں رکھ دیا گیا۔ پھر اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ کے جسد مبارک کو قبر سے نکالا گیا۔ اس تمام کارروائی کو ویڈیو کیمروں کے ذریعے فلمایا گیا اور یہ روح پرور منظر بعد ازاں عراق کے سینما گھروں میں دکھائے گئے۔ ان واقعات کو براہ راست دیکھنے والوں میں مسلم اور غیر مسلم ہر طرح کے افراد شامل تھے۔